14 مئی 2025 ہے اور آج دن ہے بدھ کا۔ آج کی تازہ ترین بڑی خبروں سے اس ولاگ کا آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ ناظرین کرام، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے آج سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض میں 6 خلیجی ممالک کے سربراہان کے ساتھ ایک اہم اجلاس کیا ہے۔ اس حوالے سے جو تفصیلات آئی ہیں کہ امریکی صدر ٹرمپ سے تمام عرب ملکوں کی طرف سے، یہ جو 6 عرب ملک ہیں جن کو GCC کنٹری کہا جاتا ہے، گلف خلیجی ممالک، ان کی طرف سے امریکی صدر ٹرمپ سے درخواست کی گئی ہے کہ جناب غزہ کی جنگ بند کروائیں تاکہ خطے کے اندر امن آ سکے، استقرار آ سکے۔ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کی طرف سے امریکی صدر ٹرمپ کے سامنے اس میٹنگ اور کانفرنس کے آخر میں اعلامیہ پڑھ کر سنایا گیا، اور اس میں انہوں نے یہ کہا کہ ہم عرب ملک چاہتے ہیں کہ مشرق وسطیٰ میں امن ہو۔ مشرق وسطیٰ میں امن تب ہوگا جب غزہ کی جنگ بند ہوگی اور جب فلسطین کا مسئلہ عرب ممالک کے مشترکہ موقف کی روشنی میں حل ہوگا، اور عالمی قراردادیں بھی اس حوالے سے موجود ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ مسئلہ فلسطین حل ہو تاکہ مشرق وسطیٰ میں امن آئے۔ یہ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کی طرف سے امریکی صدر ٹرمپ سے مطالبہ کیا گیا ہے عرب ممالک کی طرف سے۔ امریکی صدر ٹرمپ نے سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کو کہا کہ ہم بھی چاہتے ہیں کہ غزہ کا خوفناک جو کانفلکٹ ہے، تناؤ ہے، یہ حل ہو، اور وہاں پر جو صورتحال ہے وہ بند ہو، اور وہاں پر جو ہوسٹیجز ہیں، یرغمالی ہیں، وہ رہا ہوں۔ اور اس سلسلے میں عرب ملکوں نے اچھا کردار ادا کیا، اور ایک امریکی نیشنل ہوسٹیج جو غزہ میں قیدی تھا، ایدان الیگزینڈر، اس کو رہا کروایا گیا۔ مجھے اس پر کافی خوشی ہے، اور جلد بڑی پوزیٹیو اور مثبت چیزیں رونما ہوں گی۔ یہ امریکی صدر ٹرمپ کی طرف سے اس مشترکہ میٹنگ کے اندر یہ بات کہی گئی ہے۔ بہرحال سعودی ولی عہد محمد بن سلمان نے امریکی صدر ٹرمپ کے ساتھ گزشتہ روز بھی کچھ اہم ملاقاتیں کی تھیں، جن میں ان کی ایک سعودی عرب کے اندر ایک مشترکہ ڈیولپمنٹ اتھارٹی ہے، اس کے زیر اہتمام ایک بہت بڑا اجلاس ہوا، جس میں سعودی عرب نے بلینز آف ڈالر کے معاہدے امریکی کمپنیوں کے ساتھ کیے۔ اب دنیا کے اندر جو جدید ٹیکنالوجی ہے، آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے، اس کے لیے سعودی عرب ایک مرکز اور ہب اور سینٹر بنے گا۔ تقریباً 600 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری کا اعلان کیا ہے سعودی عرب کی طرف سے امریکہ کے اندر، اور امریکہ نے سعودی عرب کو 140 ارب ڈالر سے زائد کا اسلحہ اور ہتھیار دینے کا اعلان کیا ہے۔ یہاں تک کہ امریکہ نے سعودی عرب کو F-35 جیسے جہاز بھی، جو کہ 5th جنریشن ایڈوانس قسم کے جہاز شمار ہوتے ہیں، وہ بھی دینے کا وعدہ کیا ہے۔ اور اسی طرح سے امریکی صدر ٹرمپ نے سعودی عرب کے ولی عہد محمد بن سلمان کے بارے میں کہا کہ مجھے یہ بہت پسند ہے، اور مجھے نہیں لگتا کہ یہ رات کو سوتے ہوں گے، یہ دن رات کام کرتے ہوں گے۔ اور انہوں نے خاص طور پر یہ بھی کہا کہ امریکہ سعودی عرب اور دیگر عرب ملکوں کے ساتھ مل کر مشرق وسطیٰ میں ایک انقلاب اور ایک جو ترقی کا نیا دور ہے وہ شروع کرنا چاہتا ہے، اور مجھے بڑی خوشی ہے کہ میں سعودی عرب کے اندر ہوں۔ ٹرمپ نے باقاعدہ ٹویٹ بھی کیا اور کہا کہ ایک بڑا اچھا دن میرا سعودی عرب کے اندر گزرا ہے۔ تو سعودی عرب کے اندر جو امریکی صدر ٹرمپ کا دورہ ہے، اسے سعودی عرب اپنی تاریخ کا ایک بڑا دورہ قرار دے رہا ہے، اور اس دورے میں کئی اہم معاملات کو، کئی اہم چیزوں کو سعودی عرب کے بقول حاصل کر لیا گیا ہے۔ اور امریکی صدر ٹرمپ بھی یہاں سعودی عرب سے پیسے لینے آئے تھے، تو امریکی صدر ٹرمپ نے کل یہ کہا کہ جو امریکہ کے اندر سعودی عرب انویسٹمنٹ سرمایہ کاری کرے گا، اس سے 20 لاکھ امریکیوں کو روزگار کے مواقع میسر ہوں گے۔ ہم سعودی عرب کی ضرورت کے لیے جو چیزیں ہیں وہ فراہم کریں گے، اور جو امریکہ کو ضرورت ہے سعودی عرب وہ فراہم کرے گا۔ یہ امریکی صدر ٹرمپ نے کل اپنی مختلف اسپیچ کے اندر مختلف ملاقاتوں میں یہ باتیں کہی تھیں۔ بہرحال ناظرین اکرام، آج کی جو ایک اور بڑی ڈیولپمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ آج شام کے صدر احمد الشر سے، جو کہ ماضی میں گولانی کے نام سے مشہور رہے ہیں، ان سے سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض میں امریکی صدر ٹرمپ کی سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کی موجودگی میں ملاقات ہوئی ہے۔ جی ہاں ناظرین کرام، شامی صدر احمد الشر خصوصی دعوت پر ریاض پہنچے تھے۔ ریاض میں ان کی امریکی صدر ٹرمپ سے سعودی ولی عہد کی موجودگی میں ملاقات ہوئی ہے۔ یہ تصویریں، یہ فوٹیجز بھی سامنے آئی ہیں، اور یہ جو میٹنگ ہوئی ہے شامی صدر کی امریکی صدر کے ساتھ، اس میٹنگ میں سعودی ولی عہد اور سعودی وزیر خارجہ موجود تھے، امریکی صدر ٹرمپ اور امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو موجود تھے، شامی صدر احمد الشر اور شامی وزیر خارجہ اسد شیبانی دونوں موجود تھے۔ اور اس ملاقات میں ترک صدر طیب اردوان بھی شریک ہوئے، اور وہ ویڈیو لنک کے ذریعے سے اس میٹنگ کے اندر شریک ہوئے۔ تقریباً 30 منٹ سے زائد یہ میٹنگ جاری رہی، اور اس میٹنگ میں مختلف طرح کی چیزوں پر بات چیت ہوئی ہے۔
شامی صدر احمد اشر نے امریکی صدر ٹرمپ سے درخواست کی کہ شام پر لگی جتنی پابندیاں ہیں انہیں آپ ختم کر دیں، کیونکہ اس سے شام کو آگے بڑھنے میں، ترقی کرنے میں، ری بلڈنگ میں اور شامی عوام کے جو برسوں سے حقوق غصب کیے گئے ہیں ان کے لیے انہیں فائدہ پہنچے گا۔ امریکی صدر ٹرمپ نے کل سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کے سامنے اسپیچ کے دوران کہا تھا کہ ہم شام پر پابندیاں ختم کر رہے ہیں۔ میں نے اردگان سے بھی بات کی ہے، میں نے محمد بن سلمان سے بھی بات کی ہے، ان دونوں نے مجھے کہا ہے کہ شام پر پابندیاں امریکہ ختم کر دے، تو میں امریکہ کی طرف سے شام پر پابندیاں ختم کر رہا ہوں۔ شامی صدر احمد اشر نے امریکی صدر ٹرمپ کو درخواست کی کہ امریکہ اگر چاہے تو شام کے اندر گیس، پیٹرول اور معدنیات میں انویسٹمنٹ کر سکتا ہے، امریکی کمپنیاں یہاں پر آ کر سرمایہ کاری کر سکتی ہیں، اور ہم شام کے اندر خصوصی طور پر امریکہ کے ساتھ باہمی جو ٹریڈ ہے، تجارتی تعلقات ہیں، ڈپلومیٹک ریلیشن ہیں، وہ انہینس یعنی پروموٹ کرنا چاہتے ہیں۔ دوسری طرف امریکی صدر، رائٹرز نیوز ایجنسی کی یہ رپورٹ ہے اور اسرائیلی میڈیا نے بھی اسے رپورٹ کیا ہے، کوٹ کیا ہے، خبر یہ ہے کہ امریکی صدر ٹرمپ نے شامی حکومت سے درخواست کی ہے کہ وہ اپنے ملک میں غیر ملکی جنگجوؤں کو نہ رکھیں اور ان کو وہاں سے نکال دیں، اور شامی صدر سے دوسری درخواست یہ کی امریکی صدر ٹرمپ نے کہ شام کے اندر داعش کو، آئیسس کو دوبارہ کھڑا ہونے نہ دیں، اور جتنے آئیسس کے جنگجو ہیں، لوگ ہیں اور جو جیلوں میں ہیں، ان کی ذمہ داری امریکہ کے حوالے کر دی جائے۔ اسی طرح سے امریکی صدر ٹرمپ نے بھی درخواست کی شامی صدر سے کہ شام کے مستقبل کے لیے ضروری ہے کہ وہ ابراہیم اکارڈ، اتفاقیات ابراہیم، یعنی جو اسرائیل کو تسلیم کرنے کا ایک منصوبہ امریکی صدر ٹرمپ نے پچھلے دور حکومت میں لانچ کیا تھا، اس میں شام شامل ہو جائے۔ جی ہاں، شامی صدر سے امریکی صدر ٹرمپ نے درخواست کی ہے کہ اتفاقیات ابراہیم یا ابراہیم اکارڈ کے نام سے جو معاہدہ اسرائیل اور عرب ملکوں کے بیچ میں نے شروع کروایا تھا، اس میں شام شامل ہو جائے، یہ اس کے لیے بہتر ہوگا اور اس سے شام پروٹیکٹ ہو جائے گا۔ اور ساتھ ساتھ رائٹرز نیوز ایجنسی کی اور اسرائیلی میڈیا کی یہ رپورٹ ہے کہ فلسطین کے جو مزاحمتی گروپ ہیں ان کو بھی شام کی سرزمین پر پنپنے نہ دینے کا مطالبہ امریکی صدر ٹرمپ نے کیا ہے۔ اب یہ وہ چیزیں ہیں جو ظاہر ہے شامی عوام کے موقف کے مخالف ہیں، اور یہ وہ چیزیں ہیں جس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ امریکی صدر ٹرمپ نے شامی حکومت کے صدر احمد اشر سے گولانی سے درخواست کی ہے کہ تم اسرائیل کے ساتھ تعلقات قائم کرو۔ لیکن دوسری طرف میرے سامنے آج کی ایک بڑی خبر ہے، ایسوسیٹڈ پریس، اے پی نیوز ایجنسی کی رپورٹ ہے، جس نے کہا کہ گزشتہ روز یعنی گزرا ہوا جو دن تھا اس میں نیتن یاہو کی جو فون پر بات ہوئی تھی ٹرمپ سے، اس میں ٹرمپ کو نیتن یاہو نے کہا تھا کہ آپ شام پر پابندیاں ختم نہ کریں، کیونکہ شام کے اندر جو لوگ ہیں ان سے ہمیں بہت خطرہ ہے اور ان پر ہمیں کوئی اعتماد نہیں ہے۔ یاد رہے اسرائیلی وزیر اعظم شام کے صدر احمد اشر کو جہادی کہہ چکا ہے اور اس کو اپنے لیے خطرہ قرار دے چکا ہے، اور اسرائیل کے اندر یہ باتیں کہی جا چکی ہیں۔ اسرائیلی وزیر دفاع کے بیانات آن دی ریکارڈ موجود ہیں، یہ اسرائیل کاتس کے، جس میں اس نے کہا تھا کہ ایک وقت آئے گا کہ ہم شام کے صدر احمد اشر کے صدارتی محل پر پہنچ جائیں گے اور اسے خبر بھی نہ ہوگی۔ اگر شامی صدر احمد اشر نے شام کے جنوبی علاقے سویدا، درا وغیرہ کے اندر اپنی فوجیں بھیجنے سے گریز نہ کیا اور دروزی علاقوں میں انہوں نے اپنی منمانیاں بند نہ کی تو پھر اسرائیل حملے کرے گا۔ اب شام پر جو پابندیاں امریکی صدر ٹرمپ نے ختم کی ہیں، اس سے اسرائیل کو بہت زیادہ غصہ ہے اور اسرائیل بہت زیادہ ناراض ہے، اور حیران کن طور پر جو شامی صدر احمد اشر کی امریکی صدر ٹرمپ سے ملاقات ہوئی ہے، اس پر ایران کے اندر بھی بہت زیادہ غصہ پایا جاتا ہے، یعنی شام کے مسئلے پر ایران اور اسرائیل اس معاملے پر ایک نظر آ رہے ہیں۔ لیکن شامی حکومت کہتی ہے کہ چونکہ ہم اتنے طاقتور نہیں ہیں، ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، تو ہم ایک دم سے امریکہ سے ٹکر نہیں لے سکتے ہیں اور اسرائیل سے بھی ٹکر نہیں لے سکتے ہیں جب تک کہ ہم اپنے آپ کو مضبوط اور مستحکم نہ کریں۔ تو دوسرا معاملہ ہے شام کیا اسرائیل کو تسلیم کرے گا، تو یہ معاملہ ابھی تک نہیں ہو سکتا، کیونکہ شام وہ سعودی عرب کی بات مان کر چلتا ہے۔ جب تک سعودی عرب اسرائیل کو تسلیم نہیں کرے گا تب تک شام بھی اسرائیل کو تسلیم نہیں کر سکتا ہے۔ اور پھر ناظرین کرام، صرف اکیلا شام نہیں ہے جس کے اسرائیل کے ساتھ تعلقات کی باتیں ہو رہی ہیں، یہاں مصر ہے، اردن ہے جس نے اسرائیل کو برسوں سے تسلیم کر رکھا ہے، یہاں ترکی ہے جس نے 1950 سے اسرائیل کو تسلیم کر رکھا ہے، یہاں آذربائیجان جیسا مسلمان ملک ہے جو اسرائیل کو تسلیم کیے ہوئے ہے، یہاں UAE جیسا عرب مسلمان طاقتور ملک ہے جو اسرائیل کو تسلیم کیے ہوئے ہے۔ لیکن اس سارے منظر نامے میں یہ بات واضح ہو رہی ہے کہ مشرق وسطیٰ میں جو اس وقت ڈپلومیٹک جو سفارتی چینج اور تبدیلیاں مل رہی ہیں، اس کے بڑے دور رس اثرات ہو سکتے ہیں۔ اب سعودی عرب کا، عرب ملکوں کا آفیشیلی موقف ہے کہ ہم اسرائیل کو تب مانیں گے، تب تسلیم کریں گے جب فلسطین کی آزاد خود مختار ریاست اسرائیل بنانے کے لیے تیار ہو جائے، اور جب فلسطینیوں کو ان کا حق اسرائیل دے دے گا تو پھر ہم اسرائیل کے ساتھ تعلقات بحال کر سکتے ہیں۔ لیکن اسرائیل کے اندر پارلیمنٹ میں، کینیسٹ میں ایک قرارداد آئی تھی کہ کبھی بھی فلسطین کی ریاست نہیں بننے دی جائے گی، یہ اسرائیل کے وجود کے لیے خطرہ ہے۔ یہاں تک کہ اسرائیل کے اندر تو ابھی کچھ عرصہ پہلے ویسٹ بینک کا نام تبدیل کر کے اسے یہودا اور سامرا کا نام دیا گیا اور کہا گیا کہ آج کے بعد ویسٹ بینک بھی اسرائیل ہی کا حصہ ہوگا۔ یعنی اب یہ ایک ایسا کلیش ہے، ظاہراً میٹنگز ہو رہی ہیں، ظاہراً ملاقاتیں ہو رہی ہیں،
اور ظاہراً بڑے بڑے اعلانات ہو رہے ہیں، اور ظاہراً امریکی صدر ٹرمپ کہہ رہا ہے کہ پازیٹیو تھنگ جو ہیں وہ ہیپن ہوں گی، یعنی وہ ہیپن یعنی وجود میں آئیں گی، اچھی مثبت پیش رفتیں ہوں گی. لیکن جو امریکی صدر ٹرمپ کی مشرق وسطیٰ میں عرب ملکوں کے ساتھ میٹنگز ہیں، ان میں وہ فلسطین کے مسئلے کو حل کرنے کی یقین دہانی تو کراتے ہیں، لیکن اسرائیل کہتا ہے کہ ہم فلسطین کی ریاست نہیں بننے دیں گے. پھر ناظرین کرام، یہ جو عربوں اور اسرائیل کے بیچ کلیش ہے، یہ برسوں سے ہے، یہ آج سے نہیں ہے. 70 سال پہلے بھی 1948 سے لے کر اب تک ایسی درجنوں میٹنگز ہو چکی ہیں، ایسی کتنی ملاقاتیں ہو چکی ہیں، تو ابھی تک کوئی نتیجہ نہیں نکلا ہے. اور پھر ایک بات اور سمجھیں، اب شامی صدر احمد اشر کو ترکی سپورٹ کرتا ہے، ترک شامی حکومت کو سعودی عرب سے زیادہ سپورٹ کر رہا ہے. سعودی عرب مالی طور پر، قطر مالی طور پر شام کو سپورٹ کرتا ہے، تو ترکی جو ہے وہ شام کو عسکری طور پر اور ڈیفنس کے اعتبار سے بہت زیادہ سپورٹ کر رہا ہے، اور پولیٹیکلی بھی سپورٹ کر رہا ہے. اب ترکی حماس کو دہشت گرد نہیں مانتا ہے، ترکی کہتا ہے کہ وہ ایک مزاحمتی گروپ ہے. اور پھر حیران کن طور پر قطر اور ترکی دونوں شام کے سپورٹر ہیں، یہ دونوں حماس کو اپنے پناہ بھی دیے ہوئے ہیں، اور ان سے ملاقاتیں بھی کرتے ہیں، میٹنگز بھی کرتے ہیں. تو اس لیے جو کچھ ہمیں نظر آ رہا ہے یہ اتنا حقیقت میں نہیں ہے، پس پردہ جو کچھ ہوتا ہے وہ بڑا ہوتا ہے جو ہمیں نظر نہیں آتا ہے. تو اس لیے آنے والے دنوں میں بڑی چینج آ سکتی ہیں. لیکن یہاں پر ایک بات سمجھیں کہ اسرائیل کو بڑا غصہ ہے شام کی موجودہ حکومت کے اوپر امریکی صدر ٹرمپ کی پابندیاں ختم کرنے سے، اور اسرائیل کو بڑا غصہ ہے شامی صدر احمد اشر سے امریکی صدر ٹرمپ کی ملاقات ہونے پر. اور یہی وجہ ہے کہ اسرائیل آنے والے دنوں میں شام کے اندر مزید کارروائیاں کرے گا، اور اس سے تناؤ اور کشیدگی اور بڑھے گی. بہرحال شامی صدر کہتا ہے شام کے اندر گزشتہ رات بڑا جشن منایا گیا کہ امریکہ نے ان پر پابندیاں ختم کر دی ہیں. ظاہر ہے جب کسی ملک پر پابندیاں ہوں، آج امریکہ کی پابندیاں کس ملک پر ہیں؟ ایران کے اوپر پابندیاں ہیں، ایران کی اکانومی کا حال آپ کے سامنے ہے. شمالی کوریا پر امریکہ کی پابندیاں ہیں، اکانومی کا حال آپ کے سامنے ہے. افغانستان پر امریکہ کی پابندیاں ہیں، یہاں تک کہ طالبان جو ہیں وہ خود امریکی حکومت سے مذاکرات کرتے ہیں کہ ہم پر پابندیاں ختم کر دو. تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آج کے دور میں دنیا میں جو چین جیسا ملک ہے، رشیا جیسا ملک ہے، جو امریکہ کے بڑا اگینسٹ ہے، وہ بھی امریکہ کے ساتھ تجارتی معاملات پر، سینکشنز پر بات چیت کرتا ہے. تو شامی صدر جو احمد اشر ہیں، انہوں نے ٹرمپ کو یہ کہا ہے کہ ہم آپ سے گیو اینڈ ٹیک کے اصول کے تحت کام کرنا چاہتے ہیں، یعنی کچھ لو اور کچھ دو کے تحت آپ ہم سے تجارت کریں، ہم آپ سے تجارت کریں گے، ہم پر پابندیاں ختم کر دیں. بہرحال مشرق وسطیٰ میں یہ جو ڈرامائی تبدیلیاں ہوئی ہیں، اس سے سعودی ولی عہد محمد بن سلمان نے کہا کہ ان کے خواب پورے ہو رہے ہیں، اور وہ پورے مشرق وسطیٰ کو ایک پرامن خطہ بنانا چاہتے ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ تمام ممالک ایک ہو جائیں. یہاں تک کہ انہوں نے یمن کے اندر جو حوثیوں کا معاملہ ہے اس پر بھی امریکی صدر ٹرمپ کے سامنے بات کی، اور کہا کہ ہم یمن کے اندر بھی جو گروپس ہیں ان کے درمیان صلح کے خواہاں ہیں، ان کے درمیان حوار یعنی کہ ڈائیلاگ، مذاکرات، نیگوشیشنز کے حامی ہیں، تاکہ یمن بھی پرامن ہو جائے اور پورا مشرق وسطیٰ پرامن ہو جائے. یہ اب تک کی کچھ تازہ معلومات تھیں، اپڈیٹس تھیں مشرق وسطیٰ کے منظر نامے سے جو اب تک پہنچائی گئی ہیں. مزید